المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر اسلام کے ایک اہم شعار اور ایک اہم حکم کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے عورت کا پردہ۔ عورت کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی اور بہترین چیز ہے وہ اس کی عزت اور اس کی عصمت ہے۔ اگر عورت کے پاس اس کی عزت و عصمت محفوظ ہے تو سرمایہ حیات محفوظ ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس سے عورت کی اس عصمت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، نمبر 1، نمبر 2 رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، نمبر 3 یہ کہ اپنے ناموس کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 یہ کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ 4 کام جو عورت کرے تو قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ان 4 کاموں کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ آج کتنی عورتیں ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں، روزے بھی رکھ رہی ہیں، لیکن شوہروں کی اطاعت نہیں کر رہی یا پردے کا اہتمام نہیں کر رہی، تو ان کو چاہیے کہ اپنی اس عصمت کے جوہر کو پہچانیں، یہ کتنی اہم چیز ہے۔ یہ جو پردہ ہے اس کے اسلام میں 2 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ اور مرتبہ تو یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو۔ اگر یہ قرنا قرار سے ہو تو اس کا معنی گھر کے اندر قرار پکڑو، گھر کے باہر مت نکلو بلا ضرورت۔ اور اگر وقر سے ہو تو اس کا مطلب یہ گھر کے اندر سکون حاصل کرو، وقار کے ساتھ رہو۔ یہ پہلا مرتبہ ہے۔ اگر ضرورت کے ساتھ باہر نکلنا پڑے تو چند چیزوں کی رعایت بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اگر بیوی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اور شادی شدہ نہیں ہے تو والد یہ گھر کے بڑے کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ نمبر 2 بناؤ سنگھار کر کے خوشبو لگا کر اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کر کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ حدیث شریف کی روح سے جو عورت گھر سے باہر نکلے اور اس کے پاس سے خوشبو پھوٹتی ہو تو وہ زانیہ ہے، زناکار عورت، اور اس کو دیکھنے والی آنکھیں زناکار آنکھیں، دیکھنے والے زانی ہیں، عورت زانیہ ہے۔ اتنی شدید وعید ذکر کی گئی ہے اس عورت کے بارے میں جو خوشبو لگا کر باہر نکل جائے اور اس کی خوشبو پھوٹتی ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے جس کی رعایت ضروری ہے کہ جب گھر سے نکلے شوہر کی اجازت کے ساتھ اور بناؤ سنگھار خوشبو وغیرہ سے احتیاط کے ساتھ پردہ مکمل کر لے، اپنے آپ کو چھپائے۔ اس حدیث میں جو فرمایا کہ عورت ایک پردے کی چیز ہے، اس کو پردے میں رہنا ضروری ہے۔ اگر بے پردہ نکلے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی اس کو مردوں کے سامنے خوبصورت کر کے دکھلاتا ہے، جس سے فتنہ اور فساد ہو جاتا ہے اور انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عورت سب سے زیادہ اپنے رب کی رحمت کے قریب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ جب وہ گھر کے اندر مستور ہوتی ہے، گھر کے بالکل بیچ، قعر البیت کا لفظ ہے، یعنی گھر کی گہرائی میں بالکل اندرونی جگہ پر جب عورت ہوتی ہے تو اپنے پروردگار کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے، اور دوسرا مرتبہ یہ کہ جب نکلے تو مکمل پردہ کر کے نکلے۔ آج بہت سے لوگوں نے نماز کے ایک مسئلے کو بنیاد بنا کر یہ سمجھ لیا کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ نماز کا مسئلہ یہ ہے جس کو فقہاء نے نماز کی شرائط کے بیان میں ذکر کیا ہے کہ عورت اپنا چہرہ، ہتھیلی اور پیر کھول کر نماز پڑھے گی۔ جب نماز پڑھے گی اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، ہتھیلیاں کھلی ہوں گی اور اس کے پیر کھلے ہوئے ہوں گے ٹخنے سے نیچے نیچے۔ اگر اس کے بازو کھلے ہوئے ہوں نماز نہیں ہوتی،
بال کھلے ہوئے ہوں نماز نہیں ہوتی، اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوں نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ فقہاء نے نماز کی شرائط کے باب میں لکھا ہے، محرم نامحرم سے پردے کے مسئلے میں نہیں لکھا۔ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں تو مولویوں کی بات ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے معزز و محترم سر ہے اور اس کے اندر یہ چہرہ ہے، اور انسان کی پہلی ملاقات جو ہوتی ہے وہ چہرے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر چہرہ ہی نہیں چھپایا تو پھر پردہ کیا ہوا؟ اور قرآن کریم کی آیت سے یہ چہرے کا پردہ ثابت ہے۔ سورہ احزاب ہی میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور سارے مومنوں کی بیویوں کو، عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادر لے کر نکلیں۔ جب چادر اوپر لیں گی تو وہ چہرہ چھپے گا۔ جب یہ مسئلہ بیان ہوا تو اس وقت صرف معاشرے میں ازواج مطہرات موجود نہیں تھیں، انصار و مہاجرین کی ازواج بھی موجود تھیں، ان کے خاندان کی عورتیں بھی موجود تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کالے رنگ کی چادروں میں لپیٹ لیا ان آیتوں کے بعد۔ کسی عورت نے نہیں کہا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اور خود ازواج مطہرات کے پردے کا کیا عالم تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ کے پاس ان کے رضاعی چچا آئے جن کا نام افلح ہے، رضاعی چچا تھے۔ جب وہ آئے تو حضرت صدیقہ عائشہ ان سے پردے میں ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو تمہارا رضاعی چچا ہوں، مجھ سے پردہ کرتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو عورت کا دودھ پیا ہے، مرد کا تو نہیں پیا، تو گویا میرا تعلق محرمیت کا عورت کے ساتھ ہے، مرد کے ساتھ تو نہیں، اس لیے میں آپ سے پردہ کر رہی ہوں۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، رضاعی چچا سے پردہ نہیں ہے، تم ان کے سامنے آ سکتی ہو۔ جیسے حقیقی چچا محرم ہے، رضاعی چچا بھی محرم ہے۔ اب دیکھیے اتنی سختی کے ساتھ انہوں نے پردہ کیا کہ رضاعی چچا کو بھی کہنے لگی میں آپ سے پردے میں رہوں۔ جب پیغمبر نے فرما دیا تو ان کے سامنے آئی۔ آج صرف منہ بولے باپ کے منہ بولے بھائی کو ہم چچا کہہ دیتے، ادباً کہتے ہیں، احترام کی وجہ سے کہتے ہیں، یا والد کے کزن کو چچا کہتے ہیں، اولاد کہتی ہے چچا۔ یہ جو ہے وہ حقیقی چچا نہیں ہے۔ محرم حقیقی چچا ہے، یعنی والد کا سگا بھائی، چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹے کو چچا کہتے ہیں، بڑے کو تایا کہتے ہیں۔ یہ عورت کے محرم ہے۔ اگر اس کا کوئی دوست ہے یا اس کا کوئی کزن ہے تو وہ سگا چچا نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہی غیر محرم ہے جیسے دیگر غیر محرم ہے۔ جیسے ان سے پردہ ہے ایسے ان سے بھی پردہ ہے۔ اب تو چچا زاد ماموزاد سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا، جتنے کزن ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں شرعی پردے کا اہتمام کریں۔ جب شرعی پردے کا اہتمام کریں گے تو وہ گھر اللہ کی برکت اور رحمتوں کا مرکز بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔